ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ واضح کروں کہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد کیا ہے، وہ انہوں نے ترجمہ کرنے والوں نے اس کو کھول دیا ہوا ہے، لیکن جو اس میں نقطہ ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ سردیوں کا موسم ہو تو نماز پڑھنے میں مشکلات بدل جاتی ہیں، گرمیوں کا موسم ہو تو نماز پڑھنے میں مشکلات بدل جاتی ہیں، یعنی موسم کی سختی کچھ نمازوں کو مشکل بنا دیتی ہے۔ دین میں جو نماز کے حوالے سے مطلوب رویہ ہے وہ نمبر ون جو بات ہے وہ ہے اول وقت پر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو یعنی 2 چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی فرمایا کہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے، اول وقت پر نماز پڑھنے سے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بار بار، وہ ہے محسن کا لفظ۔ محسن کا لفظ یعنی وہ آدمی کہ جو اپنے عمل کو پاسبل بیسٹ وے میں کرتا ہے، یعنی جس حد تک وہ بہتر کر سکتا ہے اس کو کرتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے اہتمام، توجہ، نیت، صحت عمل، صحت نیت اور اس کے ساتھ کوشش، محنت، وہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، خوبی عمل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ اجزاء ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ان میں سے ایک جز بیان ہو گیا کہ جب موسم ٹھنڈا ہو جائے اور جس نماز کو پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، اس کا اگر کسی نے اہتمام کیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے۔ نماز جو ہے اس میں گناہ کیا ہے، نماز نہ پڑھنے میں کیا گناہ ہے؟ تو اس میں ایک ہی گناہ ہے، نافرمانی کا گناہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں گناہ نہیں ہوتا، کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ علماء نے کہی، فقہاء نے کہی یہ بات، تو کیوں کہی؟ اس وجہ سے کہی کہ وہ حکم رب نہیں ہے، وہ بندے کا اپنی مرضی سے کیا ہوا عمل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے اضافی عمل ہے۔ تو اس لیے جب اضافی عمل ہے تو وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ اجر سے محروم ہوئے، آپ نافرمانی کے گناہ گار نہیں ہوئے۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو، تو اب آپ نماز نہیں پڑھتے تو نافرمانی کے مجرم ہیں، اس لیے اس کا گناہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فرض پر گناہ ہوتا ہے، تو وہ گناہ کی وضاحت کیا ہے؟ فرض پر گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حکم الہی کی نافرمانی، اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے فاسق۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، جو کہنا نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، اور اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ کیا ہوا؟ نافرمان ہو گیا۔ تو نافرمانی جو ہے وہ اللہ کی جناب میں، یعنی یہ تو چھوٹا بادشاہ نہیں قبول کرتا کہ اس کی رعایا میں کوئی اس کا نافرمان ہو۔ تو مالک کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کی عنایات ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارا سہارا بنتا ہے، ہمیں مشکلات میں سے نکالتا ہے، تو اس نے حکم دیا اور ہم نہ مانے، تو یہ ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے، نافرمانی کا گناہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو کہا کہ بھئی جس نے مشکل حالات میں، اور میں اس نقطے کو سمجھا ہوں، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں جہاں موقع آتا ہے، کہ جو اجر کا بڑھنا ہے نا، قرآن میں بیان کر دیا نا سورہ بقرہ میں یہ اصول کہ 700 گنا تک اجر بڑھ سکتا ہے۔ وہ کیوں بڑھتا ہے؟ وہ بڑھتا ہی باہر اور اندر موجود رکاوٹوں پر قابو پا کر عمل کرنے سے۔ یعنی میں مزے کی بات میرے دل میں آتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ طبیعتاً کنجوس ہے، اس کو پیسے خرچ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، مزاج اس کا ایسا ہے
کہ اس کو پیسے خرچ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس بندے کو 10 روپے خرچ کرنے پر جو اجر ملے گا، وہ جس بندے کا مزاج مختلف ہے، جس کو پیسے خرچ کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی، اس کو ہو سکتا ہے 50 روپے خرچ کرنے پر وہ اجر ملے کہ جو اس کو 10 روپے خرچ کرنے پر، کیونکہ اس نے اپنے نفس پر قابو پا کر، اس پر زور لگا کر، اس کو دبا کر خدا کی راہ میں پیسے خرچ کیے ہیں۔ تو یہ یہاں بھی اسی کو بنایا کہ جب مشکلات میں تم اب خدا کے حکم کو پورا کرو گے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے۔ شکور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے عمل کو اس کی قدر کرے۔ شکر ہے کیا؟ شکر اصل میں قدر ہے اس عمل کی، اس نعمت کی جو مجھے حاصل ہوئی۔ میرے والدین نے مجھے پالا ہے تو میرے اندر شکر ہے ان کے لیے، قدر ہے ان کی اس پالنے کی۔ میرا استاد نے مجھے سکھایا ہے تو میرے اندر اس کی قدر ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ تو سب سے بڑا حق شکر کا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور خود اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شکور ہے۔ مطلب کیا ان کا؟ کہ جب کوئی بندہ میری طرف بڑھتا ہے، جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، جب کوئی بندہ ایثار کر کے آگے آتا ہے تو میں اس کی اتنی ہی قدر کرتا ہوں، اتنا ہی اس کو نوازتا ہوں۔ تو اس کو بیان کیا کہ وہ جنت میں چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کی قدر کریں گے، اس کے عمل کو قبول کریں گے اور اس کو جنت میں جگہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب